السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج میں آپ کو گھر پر اینٹی بائیوٹک بنانا سکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ اینٹی بائیوٹک بیسیکلی ایسی میڈیسن کو بولتے ہیں جو بیکٹیریا کی گروتھ کو روک دیتی ہے یا پھر بیکٹیریا کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اس کی فردر کافی زیادہ کلاسز ہیں، جن میں امائنو گلائکوسائڈز ہے، ٹیٹراسائکلین، پینیسلین، فیلوسفورین اور میٹرونیڈازول جیسی ادویات ہیں، اور ان کلاسز میں فردر کافی زیادہ اینٹی بائیوٹکس آ جاتی ہیں، جیسے ٹیٹراسائکلین میں آکسی ٹیٹراسائکلین۔ تو یہ بیسیکلی کام کیسے کرتی ہیں؟ اینٹی بائیوٹک بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک جو کہ جراثیموں کی گروتھ کو روکتی ہیں، یعنی جو بیکٹیریا ہمارے جسم میں موجود ہیں ان کی گروتھ کو روک دیتی ہیں، ایسی اینٹی بائیوٹکس کو بیکٹیریوسٹیٹک اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ اور جو اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں، ایسی اینٹی بائیوٹکس کو بیکٹیریسائیڈل اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی بیکٹیریا موجود ہیں یہ سب نقصان دہ نہیں ہوتے، یعنی کچھ بیکٹیریا جو سردی، زکام، نزلہ، کھانسی جن کی وجہ سے ہمیں ہو جاتا ہے یہ تو نقصان دہ ہے، یا پھر کوئی بھی انفیکشن ہو گیا، ناک، کان، گلا، یا کسی بھی پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تو یہ تو نقصان دہ بیکٹیریا جسم میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بیکٹیریا جو ہمارے جسم کی ضرورت ہیں اور ہمارے جسم کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، تو یہ اینٹی بائیوٹکس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایلوپیتھک کی ہیں، یہ سیدھا جا کے ان پر بھی اٹیک کرتی ہیں جو ہمارے جسم کو بنانے میں کارآمد ہیں۔ تو یہ جو نقصان دہ بیکٹیریا ہیں ان کے ساتھ ساتھ جب فائدے والے بیکٹیریا کو بھی اٹیک کر دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پھر پرابلمز بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ایک بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ساتھ میں کئی بیماریاں جڑ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارا جسم ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ اینٹی بائیوٹکس ہم اتنی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو بیکٹیریا نقصان دہ ہوتے ہیں ان بیکٹیریا میں ان اینٹی بائیوٹکس سے لڑنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور ان اینٹی بائیوٹکس کا پھر ہمارے جسم پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو بالکل دیسی طریقے سے اینٹی بائیوٹک بنانا سکھاؤں گا جو آپ گھر پر آسانی سے بنا کے رکھ سکتے ہیں، جو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، یعنی ہمیں بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، کوئی بھی انفیکشن ہے، ناک، کان، گلا، سر درد، چوٹ لگ گئی، کوئی زخم آ گیا، کسی بھی قسم کا کوئی پھنسی، دانہ وغیرہ نکل آیا تو ہم اینٹی بائیوٹک کا استعمال لازمی کرتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اینٹی بائیوٹک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آسانی سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں، اور جو دوسری اینٹی بائیوٹک ہے اس کی نسبت یہ 100 گنا کم خرچے میں آپ کی تیار ہو جائے گی۔ اس میں صرف آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں، یہ کسی بھی پنسار سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ سب سے پہلے قسط شیریں، ہلدی اور سفید رال، یہ 3 چیزیں برابر مقدار میں آپ لے کر ان کو کوٹ کر اچھی طرح سے ان کا صفوف بنا لیں۔ یہ میں نے بنا کر رکھی ہے۔ یہ جتنے بھی مریض ہیں جن کو میں یہی دوائی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ یہ اچھی طرح سے صفوف بنانے کے بعد اس طرح کی آپ کے سامنے تیار ہو جائے گی۔ یہ آپ کسی بھی مریض کو دے سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، آپ کو اس میڈیسن سے کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ گھر پر بنا کے رکھ لیں۔ اس کی خوراک چنے کے دانے کے برابر ہے۔ صبح و شام آپ پانی کے ہمراہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انفیکشن بہت زیادہ ہے تو یہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گھروں میں بنائیں، ایلوپیتھک سے اپنی جان چھڑوائیں، اور اپنے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہمارے جسم کو لاحق ہو جاتے ہیں ان سے خدارہ بچیں، اور یہ دیسی اپنے قدیم طریقوں پر آ جائیں۔ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور ہماری زندگی بھی اللہ کے فضل سے زیادہ ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔